فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا
جدا نہیں ہونے دیتے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ کے شرعی مسائل اور ان کا حل لے کر ایک دفعہ پھر آستانہ عالیہ قادریہ سے یہ ایک روحانی اور شرعی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ہم نے روزوں کے مسائل شروع کیے تھے اور آج ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں یا کون سی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ 3 اسباب ایسے ہیں، 3 وجہ ایسی ہے، اگر یہ 3 پائی گئی تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ منافذ بدن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 روٹ رکھے ہیں، 3 سوراخ رکھے ہیں، ان سے کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر داخل ہو گئی تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور وہ سوراخ کون سے ہے؟ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 ناک اور نمبر 3 منافذ. ان 3 سوراخوں کے ذریعے کوئی بھی چیز انسان کے حلق کے اندر چلی گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں اب 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر انسان نے جو کوئی بھی چیز کھا لی یا پی لی یا اپنے حلق کے اندر داخل کر لی، اب دیکھا جائے گا کہ یہ چیز بھولے سے ہوئی ہے، یعنی اگر کسی نے بھولے سے کھا لیا، بھولے سے پی لیا، تو اب ہماری شریعت نے ہم پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ کرم کیا کہ اگر کوئی بھولے سے کھا پی لیتا ہے، یعنی اس کو یہ نہیں پتا چلتا اپنا کہ وہ روزے دار ہے، اس حالت میں اس نے کھا لیا یا پی لیا، ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی نے ان 3 سوراخوں سے کوئی چیز جان بوجھ کر مطلب ارادتاً اس نے کھا لیا یا ارادتاً پانی پی لیا، یا پھر خطاً سے مراد یہ ہے کہ اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ چیز انسان کے حلق کے اندر چلی گئی. مثال کے طور پر کلی کرنا چاہ رہے تھے اور زیادہ پانی لیا اور وہ حلق سے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس ضمن میں جیسے آج ہمارے پاس مسئلہ بھی آیا کہ عطر لگانا یا مسواک لگانا یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے استعمال سے کیا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا. تو یاد رکھیے کہ عطر لگانے کی وجہ سے کوئی چیز انسان کے حلق کے اندر داخل نہیں ہو رہی. وہ آپ عطر لیتے ہیں، آپ اپنے کپڑوں پر مس کر لیتے ہیں جس سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی گیس کی شکل میں نہیں بلکہ یہ ایک لیکوڈ فارم ہے اور یہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ جذب ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح مسواک کرنا جو ہے، حالت روزہ میں مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے. آپ نے حالت روزہ میں مسواک فرمائی ہے، تو اس لیے مسواک کرنے کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن مسواک کرتے ہوئے یہ احتیاط فقہاء کرام نے بیان کی ہے کہ جب آپ نے مسواک کرنی ہے تو کوشش کی جائے کہ وہ تر نہ ہو، یعنی تازی نہ ہو، تھوڑی سی پرانی مسواک ہو، کیونکہ تازی مسواک کا جو رس ہوگا وہ گلے تک پہنچنے کا اس کا امکان ہو سکتا ہے. دوسری یہ کہ اس کو آپ نے اس طرح مسواک کرنی ہے کہ اس کے ریشے آپ کے حلق تک نہ پہنچے، تو مسواک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ لے لیجئے. دیکھیے ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے اس کے جو ریشے ہے، وہ ریشوں کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ لازمی اس کے جو
پیسٹ کے جو ذرات ہوں گے آپ کے حلق تک پہنچنے کا غالب گمان ہے. اس لیے ہمارے فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پیسٹ کے ذرات انسان کے حلق تک نہ پہنچے. اس لیے ٹوتھ پیسٹ کرنے کی وجہ سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک مسئلہ رہ گیا کہ سرما لگانے سے متعلق دیکھیں، سرما لگائیں گے تو اس کا ذائقہ لازمی طور پر آپ کے حلق میں محسوس ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ اور حلق کے درمیان ایک سوراخ رکھا ہے. یہی وجہ کہ آپ آنکھ میں اگر ڈراپ ڈالتے ہیں تو آپ کو ان ڈراپ کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس ہوگا. لیکن سرمے کا استثناء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیا گیا. لہذا اگر روزے کی حالت میں انسان سرما لگائے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن آج کل کچھ اس طرح کی کچھ ڈراپ آتے ہیں جو آنکھ میں ڈالتے ہیں، یا اگر ایسی جیل آ گئی ہے کہ وہ جیل آپ آنکھوں پہ لگاتے ہیں، وہ جیل کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی وہ روزہ توڑنے کا سبب بنے گی. کیونکہ اگرچہ وہ جیل آپ نے لگائی ہے، وہ جیل لازمی طور پر وہاں سے منتقل ہو کر آپ کے حلق تک پہنچ جائے گی. تو جب حلق تک پہنچ جائے گی، اب اس کا ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو، بہر صورت آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو پہلا یہ ہو گیا کہ انسان کا ان 3 سوراخوں سے کوئی بھی چیز حلق میں داخل کرنا، اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز ہے قے. ہمارے ہاں جو ہے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر الٹی آ گئی، وومیٹنگ ہو گئی تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس تفصیل کو آپ یاد رکھنا ہے. بات تو یہ کہ محض الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنے کے لیے قے کے ذریعے 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر روزہ ٹوٹے گا. اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان نے جان بوجھ کر قے کی ہو، نہیں حلق میں انگلی لگائی اور انسان کو قے آ گئی. پہلی شرط یہ ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ منہ بھر ہو، یعنی کہ آپ اس ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو روزہ ہونا یاد بھی ہو. یہ تینوں شرطیں اگر ایٹ اے ٹائم پائی جائیں گی تو کیسے روزہ ٹوٹے گا. اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی یا تینوں بیک وقت نہ پائی گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر خود بخود کتنی بھی قے آ جائے وہ روزہ نہیں توڑے گی، کیونکہ روزہ توڑنے میں شرط یہ ہے کہ خود قے کی ہے. اسی طرح منہ بھر قے نہیں آئی، کی تو جان بوجھ کر لیکن معمولی سی آئی، تب بھی نہیں ٹوٹے گا. اور تیسری صورت یہ کہ آپ کو روزہ اپنا ہونا یاد نہیں تھا اور جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر تھی، لیکن آپ کو روزے دار ہونا یاد نہیں تھا، اس صورت میں بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ قے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کو درست سمجھنا چاہیے. یہ 3 شرائط جو ہم نے آپ کو بیان کی ہے، اگر یہ 3 ایٹ اے ٹائم پائے گئی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر کسی بھی طریقے سے غسل کو لازم کر لینا، یعنی اپنے فعل سے انسان جب غسل لازم کر لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر انسان سو گیا اور سونے کے بعد اٹھا تو کوئی تری وغیرہ، یعنی جس کو احتلام کہتے ہیں، احتلام ہو گیا، تو احتلام کی صورت میں یاد رکھیے کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹے گا کہ اپنے فعل سے کے طور پر جیسے منع کیا گیا ہے کہ حالت روزہ میں اپنی زوجہ کے قریب نہیں جانا، اگر کوئی اس حالت میں چلا جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹے گا. پہلی ہو گئی منافذ بدن، یعنی جو 3 سوراخ ہے ان کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن کرنا. نمبر 2 قے کے ذریعے بھی روزہ ٹوٹے گا لیکن 3 شرائط کے ساتھ. اور آخری جو چیز ہے اپنے اوپر غسل لازم کرنا. بس آخری سوال اور اس کے بعد جو پروگرام ہے ختم کرتے ہیں، جو احکام شریعت والا سلسلہ ہے. ایک یہ ہم سے سوال کیا گیا کہ ایک خاتون ہے
کو بچے کی ولادت کے بعد 40 دن پورے ہو چکے ہیں لیکن پھر بلیڈنگ ہو رہی ہے اور عورت دودھ پلاتی ہے تو پھر اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے جو ہے وہ خون نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے. اب 40 دن کے بعد وہ عورت اگر بلیڈ ہو بھی رہا ہے تو یہ عورت پاک شمار ہوں گی اور اس دوران ان پر روزے معاف نہیں ہوں گے. ہاں اگر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے اور اگر روزہ رکھیں گی تو پھر دودھ صحیح طریقے سے نہیں پلا سکیں گی تو اب ہماری شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ عورت ان دنوں روزہ چھوڑ کر بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے کوئی مسائل ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے ان سوال کو بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے دن آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. منقبت پہلے چند اشعار نعت پھر منقبت بہت سے آدمی. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہاں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
بھی مان جائیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی طبیبنا، صلی علی محمد۔ غوث پاک کی منقبت کے چند اشعار یکم محرم یکم ربیع ہمارے رمضان شریف میں غوث پاک کی ولادت کا بھی دن ہے، بہت پیارا کلام ہے، مل کے پڑھیں گے۔ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی شب دکھا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، اپنا جلوہ اسی شب دکھا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی علی ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں جہاں بھی رہوں میرے جینا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ پاک کے کرم سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے ہم روزہ اور صبر کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور بالخصوص جو میں نے کل حدیث پاک کوٹ کی، جس کا میں نے تذکرہ کیا ابن ماجہ میں، اور امام طبرانی نے بھی اس کو نقل فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے. یعنی ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. یہ ہمیں اس حدیث میں میسج مل رہا ہے کہ ہم روزے کے ذریعے اپنے جسم کی، اپنے بدن کی زکوٰۃ دے رہے ہیں. اور پھر آگے سمجھایا جا رہا ہے کہ روزہ آدھا صبر ہے. یعنی روزے میں آپ کو صبر، پیشنس، یہ بڑا ضروری ہے. اور کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم روزے کی حالت میں کوئی بد کلامی، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اس قسم کی بات نہ کریں، کیونکہ اس کی سخت ممانعت ہے. آج ہم مزید روزے کے حوالے سے آخر میں چند حدیث پاک کا تذکرہ کریں گے. اس سے پہلے میں صبر کے حوالے سے قرآن کریم میں جو سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، جو یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہو گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر پہلے سمجھا دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یعنی صبر کے ذریعے. اب میرے بھائیوں، ادھر مسلمانوں کو مخاطب ہو کے نہیں کہا گیا، اس میں مسلمانوں کی بھی ایک خاص جماعت کو مخاطب ہو کے کہا گیا کہ اے ایمان والو، یعنی مومنین سے جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں محبت الہی اور محبت مصطفیٰ ہے، ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد طلب کرو، اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میرے بھائیوں، صبر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ صبر غم میں ہوتا ہے، صبر بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں ہوتا ہے، صبر کوئی تکلیف برداشت کرنے میں ہوتا ہے. صبر اور شکر میں جو فرق ہے، شکر ہمیشہ جو ہے وہ جب اللہ پاک کوئی نعمت عطا کرے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، تو پھر انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا، اولاد نعمت ہے، مال و دولت نعمت ہے، صحت نعمت ہے، تو اس پہ انسان شکر ادا کرتا ہے. لیکن صبر کس پہ کرتا ہے؟ جب اللہ پاک امتحان دیتا ہے، پھر ہم صبر کرتے ہیں، اور وہ مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، تکلیف کی گھڑی میں صبر کرتے ہیں، آزمائش کی گھڑی میں صبر کرتے ہیں. صبر ہمیشہ پریشانی میں ہوتی ہے. صبر جب ہمارے پاس کثرت مال نہیں ہوتا، غربت ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی محتاجی آتی ہے، اس میں ہم صبر کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اور صبر پہ جو اجر ہے وہ پھر بہت بڑا اجر ہے. یہاں میں ایک آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ صبر جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نوجوان نسل، اس میں بے صبری کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے. بھائی کو برداشت نہیں کرتا، اپنے دیگر رشتہ داروں کو برداشت نہیں کرتے. بے صبری، لڑائی، غصہ، اور اسی طرح سے خواتین میں بھی بے چینی اور بے صبری کی کیفیت ہے کہ وہ بھی ایک تو ناشکری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے صبری کہ ہم پہ کوئی جادو ہو گیا، ہم پہ کسی نے کچھ کروا دیا، ہم پہ کوئی تعویذ ہو گئے، ہم پہ کچھ یہ ہو گیا، فلانے رشتہ دار نے یہ کر دیا. کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئی تو فوراً اس کو کسی نہ کسی کو اس کا ملزم قرار دے دیا کہ ہم پہ تو فلانے نے لازمی یہ کیا ہوگا، فلانے رشتہ دار نے یہ کرایا ہوگا. اور ہم ایمان کی کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں. کوئی مصیبت بھی آتے ہیں تو اس کو رب کی رضا نہیں سمجھتے. کوئی امتحان اور آزمائش آتا ہے تو اس کو رب کی رضا نہیں سمجھتے، بلکہ اس پہ بے صبر
اور ناشکری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم خوشیوں میں، جہاں ہم اللہ کی نعمتوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں ہم پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، مصیبت میں، بیماری میں، محتاجی میں، اس میں بھی صبر کریں، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا دوسرا ریفرنس جو میں دوں گا وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، جس میں یہ بتا دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور اس میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ میں ضرور بالضرور کچھ کو آزماؤں گا خوف اور بھوک سے، کچھ کو مالوں اور جانوں کے نقصان سے، کچھ کو پھلوں کے نقصان سے۔ یعنی اس میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ پاک ضرور آزمائے گا، کچھ کو خوف سے، کچھ کو بھوک سے، کچھ کو مال کے نقصان سے، کچھ کو جانوں کے نقصان سے، یعنی ان کی اولاد ان سے بچھڑ سکتی ہے۔ پھر کچھ کو آزمایا جائے گا ان کی فصلوں کے نقصان سے، ان کے باغات کے نقصان سے۔ اور آخر میں کہہ دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت مقدسہ میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو آزمایا جائے گا، اور وہ آزمانے کا مختلف طریقہ ہوگا رب کریم کا، اور رب کریم ایمان والوں کو ہی آزماتا ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چلا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتحان سب سے سخت تھا، آپ کے خاندان، آپ کی اہل بیت کا امتحان سب سے سخت تھا۔ کس طرح سے حسنین کریمین کو شہید کیا گیا، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی طائف میں، پھر جو غزوات لڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت کی۔ تو میرے بھائیوں، پھر جو سوشل بائیکاٹ ہوا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتحان میں اپنے رب کا شکر اور صبر سے آپ نے کام لیا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں انبیاء علیہ السلام پہ جو امتحانات اور آزمائش آئے وہ بہت سخت تھے۔ تو جو لوگ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں انہی پہ امتحان بھی سب سے بڑا آتا ہے۔ انبیاء پہ بہت بڑے امتحان آئے، اللہ کے نبیوں پہ بہت بڑے امتحان آئے، اللہ کے پیغمبروں پہ بہت بڑے امتحان آئے۔ اور یہ امتحان جو ہیں، یہ امتحان عشق ہوتا ہے۔ دراصل جب امتحان اللہ پاک اپنے کسی بندے کا امتحان لیتا ہے تو وہ امتحان عشق ہے۔ پھر وہ بندہ جب اس امتحان عشق میں صبر کرتا ہے، رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، رب کی رضا میں صبر کر لیتا ہے، شکر کر لیتا ہے، تو پھر اس امتحان کا جو آگے اجر ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم مزید پورا ایک پروگرام اس پہ رکھیں گے کہ کس طرح سے انبیاء علیہ السلام ان پہ کیا کیا امتحانات آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، کس طرح سے ان پہ امتحان آئے، کس طرح سے امام علی مقام سیدنا امام حسین آپ علیہ السلام پہ امتحان آئے، اور آپ نے کس طرح سے پھر رب کی رضا میں راضی ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، صبر جو ہے بالخصوص وہ لوگ جن کے پاس کثرت مال نہیں،
جو غریب ہیں لیکن رب کی رضا میں راضی ہیں، شکر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اس دنیا میں ان کا امتحان ضرور ہے، لیکن پھر جو ان کا اجر ہے، ان کے لیے جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ جن کو بیماری میں آزمایا جا رہا ہے اور وہ اس بیماری میں صبر کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت آگے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کی جوان اولاد، جن کے بچے، جن کے کم سن بچے کسی بھی حادثے میں یا کسی بھی طرح سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک نے ان سے اولاد کا امتحان لیا اور نتیجے میں انہوں نے رب کی رضا پہ راضی ہوئے اور صبر کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختلف صبر کی کیٹیگریز ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں صبر کے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں۔ میں آج مختصر کوٹ کروں گا۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین، یہ کہہ کے سب سے پہلے والصابرین کا جو اللہ پاک نے اعلان کیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں، پھر اس کے بعد صدیقین کی بات ہوئی، جو سچ بولنے والے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں سچے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح سے پھر آگے مزید ذکر کیا گیا کہ جو منفقین ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں رب کی رضا کی خاطر۔ یہاں میرے بھائیوں سورہ آل عمران میں سب سے پہلے صبر کرنے والوں کا بتا دیا کہ جو صابرین ہیں، اللہ کی رضا میں صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سچ بولنے والوں کا کہہ دیا کہ جو سچے ہیں، سچ بولتے ہیں ہر امتحان میں، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا کہہ دیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جو اپنی مال کو اللہ کی راہ میں اور نیک اعمال میں خرچ کرتے ہیں، نیک مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قانتین، جو لوگ اطاعت گزار ہیں، جو لوگ رب کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو لوگ رب کی فرما برداری کرنے والے ہیں، پھر اس آیت مبارکہ میں ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مستغفرین کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں، رب سے ہمیشہ معافی کے خواستگار ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے بھی اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں ہمیں 5 کیٹیگریز بتا دی اس آیت مبارکہ میں، اور اس آیت مبارکہ میں صبر کرنے والوں کے لیے کہ وہ لوگ جو صبر کر رہے ہیں ان کا یہاں سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے پھر جو لوگ اطاعت گزار ہیں، جو لوگ صادقین ہیں، سچے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے پھر جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، جو رب کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، اور جو رب کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم ان 5 کے متعلق آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے۔ آج ہم نے پہلی کیٹیگری کو ڈسکس کرنا ہے، الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، صبر ہمیشہ ہی ناخوشگوار، ہمیشہ ہی پریشانی، ہمیشہ ہی دکھ درد، ہمیشہ ہی تکلیف، ہمیشہ کسی مصیبت،
ہمیشہ کسی امتحان کی گھڑی میں ہوتا ہے، صبر ہمیشہ جو ہے وہ کسی مشکل وقت میں ہوتا ہے، اور اس مشکل وقت میں جو ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ جو صبر کرنے والوں کا ہے اور دوسرا راستہ جو شارٹ کٹ کا ہے کہ انسان بے صبری کر کے کوئی نہ کوئی ایسا شارٹ کٹ استعمال کر لے، کوئی نہ کوئی ایسا رانگ وے استعمال کر لے، کوئی نہ کوئی ایسا غلط راستہ اختیار کر لے جس سے اس کی وہ بظاہر اس کو لگے کہ اس کی مشکل آسان ہو رہی ہے، لیکن دراصل وہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس امتحان میں وہ لوگ ہار جاتے ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بہت صابر ہوتے ہیں، وہ متقی، وہ پرہیزگار، چاہے ان کو اولاد کا دکھ ہو، چاہے ان کو کسی قسم کی تکلیف ہو، پریشانی ہو، بس وہ رب کی رضا میں راضی، اپنے رب کی رضا میں ہی بس شکر ادا کرنا، اور ان کا سب سے بڑا جو عمل ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رائٹ پاتھ کو لیتے ہیں، وہ رانگ وے اور شارٹ کٹ کی طرف نہیں جاتے، وہ خود بھی اس سچے راہ کا مسافر بنتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی یہی درس اور یہی پیغام دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس عمل کی ضرورت ہے کہ آج ہم ایزی ویز نہ تلاش کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مال و دولت کمانے کے لیے بہت سے آسان راستے ہیں، بہت سے ایزی ویز ہیں، لیکن وہ حلال راستے نہیں۔ جو حلال راستہ ہے اس میں امتحان ہے، اس میں ضرور آزمایا جاتا ہے، اور جو شیطانی راستہ ہے وہ ہمیں لگتا تو ہے کہ بالکل شارٹ کٹ ہے، بہت ہی آسان ہے، اور لیکن دراصل وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، وہ راستہ اپنے رب کی رضا سے بہت دور لے جاتا ہے، وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بہت دور لے جاتا ہے، انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ لوگ جو جلوت اور خلوت میں رب کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور کوئی غلط راستہ نہیں اختیار کرتے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہ لوگ، اور برادران دین و ملت، ہم آج صبر کرنے والوں کے اوپر جو آج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ بات ہے، حدیث پاک جو بخاری شریف میں اور دیگر احادیث کتب میں بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تعاون کے بارے میں اور صبر کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمیں ایک میسج دیا جو آج کرونا وائرس کہ اس دور میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس بات کو ضرور سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے، یعنی تعاون ایک عذاب ہے، اللہ پاک جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، لیکن مومنوں کے لیے اللہ پاک نے اس کو رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کی بستی میں تعاون پھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے، یعنی اب یہ ہمارے لیے یہ ایک میسج ہے، اگر کسی شخص کی بستی میں تعاون پھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے، یعنی رب کی رحمت پہ، رب کی رضا پہ راضی ہو جائے، تو اور یہ سوچے، یہ گمان کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے وہ ہوگا، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو شخص
سب سے پہلے طاعون کے بارے میں بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ پاک جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، لیکن مومنوں کے لیے رحمت ہے. یعنی مومنوں کے لیے اگر وہ امتحان بھی ہوا تو وہ امتحان عشق ہے اور اس کو شہادت کا مقام ملتا ہے. لیکن جو میسج ہے کہ اسی بستی میں رہنا ہے، اسی بستی میں ٹھہرنا ہے اور رب کی رضا میں راضی ہو کے صبر کرنا ہے. تو یہاں ہمیں آج کرونا وائرس جن جن شہروں میں، جن جن گلیوں میں، جن جن علاقوں میں پھیلا ہوا ہے، اگر وہ لوگ اپنے شہروں سے، اپنے ملک سے باہر نکلیں گے تو وہ خود تو اس وبا سے وہ بچنے کی اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ وہ رب کی رحمت اور رب کی رضا اس کو بچا سکتی ہے. لیکن ان کا اس شہر سے باہر نکلنا وہ دوسروں کے لیے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس میں میسج ملا کہ جہاں بھی ہیں بس وہیں بیٹھ جائیں، وہیں علیحدگی اختیار کر لیں، وہیں رب کی رضا میں راضی ہو جائیں، وہیں اللہ پاک رحمت عطا فرمائے گا اور شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح سے ہمارے پاس وقت کم ہے، اسی طرح سے دوسری حدیث پاک جو بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس نے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کو 2 محبوب چیزوں میں مبتلا کر دوں، جب میں کسی بندے کو 2 محبوب چیزوں میں مبتلا کر دوں اور وہ ان پر صبر کرے تو ان کے عوض اسے جنت عطا کروں گا. اور وہ 2 چیزیں سے مراد آنکھیں ہیں، یعنی انسان کا نابینا ہونا اور اس پر اس کا صبر کرنا. یعنی جب انسان دونوں آنکھوں سے نابینا ہو اور اس پہ رب کی رضا میں وہ صبر کرے تو اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں، صبر کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا مقام ہے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی امتحان میں، چھوٹے چھوٹے آزمائش میں فوراً اپنے کسی دوسرے رشتہ دار، فوراً کسی نہ کسی کے اوپر الزام لگا لیں گے، بہتان لگا دیں گے. فوراً ہم ایک تو ناشکری کر کے گناہ کے مستحق ہوئے، بے صبری کر کے گناہ کے مستحق ہوئے، اور پھر دوسرا سب سے بڑا بہتان اور الزام اور غیبت لگا کے ہم نے اس سے بھی بڑا گناہ کمایا. تو انسان جس مرضی امتحان میں ہو، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ پاک کچھ کو ضرور آزمائے گا، کچھ کو بھوک سے، کچھ کو خوف سے، کچھ کو جانوں کے نقصان سے، کچھ کو پھلوں کے نقصان سے. اس سے مراد کہ ہر شخص کا امتحان ہے اور وہ امتحان مختلف ہیں، اور جو ان امتحان پہ صبر کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ ان صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو میرے بھائیوں، ویسے بھی انسان جس کے قریب ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسے ضرور آزماتا ہے، اور جب وہ اس امتحان پہ پورا اترتا ہے، جب وہ اس امتحان عشق پہ پورا اترتا ہے تو اس کے بعد پھر اس شخص کو اس کا اجر ملتا ہے. تو یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے، اور رب کریم بھی اپنے بندوں کو بالخصوص جو ایمان والے ہیں ان کو آزماتا ہے. تو اس گھڑی میں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اس امتحان اور آزمائش میں نماز اور صبر کے ذریعے جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں. آخر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے میں نے کل آپ لوگوں کو کچھ وظائف دیے تھے رمضان شریف کے پہلے عشرے کے، جو لوگ جنہوں نے آج ہمیں اس محفل پاک میں جوائن کیا
وہ لوگ دوبارہ سے وہ وظائف نوٹ کر لیں. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ رمضان شریف کے تمام عشروں میں آپ کو ہر عشرے کے لحاظ سے، ہر دن کے لحاظ سے آپ کو وظائف بھی دیے جائیں، اور روزانہ کے اعتبار سے جیسے کل 3 رمضان المبارک ہے تو کل وصال پاک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. ہم ان کے حوالے سے ایک عظیم محفل کریں گے جو 10:30 سے 11:30 ہوگی. ان کی تعلیمات، ان کی شخصیت، ان کا کردار، اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، کس طرح سے انہوں نے حسنین کریمین کی تربیت کی، کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، غلامی، فرما برداری میں وقت گزارا، اور ہم ان کا ذکر کریں گے. تو ضرور آپ لوگ ہر ایام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہر ایام میں ہم جہاں ذکر کریں گے وہاں اس مبارک دن میں جو خاص غزوات ہوئے، جو خاص لوگوں کی ولادت ہوئی، جن کا وصال ہوا، ان سب کا تذکرہ کر کے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے جو اکابرین تھے اور جو ہمارے اسلاف تھے وہ کس طرح سے پنجتن پاک اہل بیت کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان خاص ایام کو منایا کرتے تھے. تو پہلے عشرے میں جو میں نے دعائیں اور جو وظائف آپ لوگوں کو دیے وہ ایک دفعہ پھر آپ لوگ نوٹ کر لیں. روزانہ 101 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے. درود شریف باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے، باعث برکت ہے. تو اس رحمت والے مہینے میں کوشش کریں روزانہ درود شریف پڑھیں. سورہ فاتحہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے پڑھنے کے لیے اس میں رحمت ہے. وہ راز کی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ اگر انسان 7 مرتبہ پڑھے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، بہت سی پریشانیاں تکلیفیں دور ہوتی ہیں. اسی وجہ سے رب کریم نے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض قرار دے دیا. تو آپ اس سورت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خاص باتیں اور کیا کیا اس میں خاص دعائیں ہیں اور کیا کیا مقاصد کے لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو المختصر نوٹ کر لیں، یہ 101 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ رحمان، 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، 101 مرتبہ اس کی تسبیح کریں. اگر زیادہ بھی کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم. اسی طرح سے یا ارحم الراحمین اس کی تسبیح 101 مرتبہ کریں. اور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اس کی تسبیح کم سے کم 11 مرتبہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ آپ کر سکیں اچھی بات ہے. تو یہ چند دعائیں اور وظائف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے. اور آخر میں ان تسبیحوں کے بعد 3 سے 5 منٹ اللہ ہو کا ذکر کریں تاکہ اللہ پاک اپنے ذکر کی برکت کے توفیل آپ کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے اور آپ کے دل میں جو میل ہے، جو سیاہی ہے، اس کو دور فرمائے. دعا ہے اللہ پاک ہماری آج کی یہ جو نشست تھی، جو اس کا مقصد تھا کہ ہم روزے میں صبر کریں اور روزے میں کی حالت میں ہم جو ہے کوئی ایسی گالم گلوچ، کوئی ایسی بری بات نہ کریں، اور کسی بھی امتحان اور تکلیف میں ہمیشہ رب کا صبر اور شکر کریں. تو میرے بھائیوں، یہ آج کا ہمارا اس محفل پاک کا میسج تھا. رمضان کریم میں ایک آخری حدیث شریف جو آج میں آپ کو بتا کے دعا کی طرف جاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے. یعنی کوئی شخص غلطی سے بھول کے کچھ کھا لے یا کچھ پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ توڑے نہ, وہ اپنا روزہ پورا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے. تو اس میں بھی جو ہمیں حکمت سمجھائی جا رہی ہے, اگر کوئی شخص بھول کے کچھ کھا لے غلطی سے تو پھر اس وقت اپنا روزہ نہ توڑے بلکہ اپنے روزے کو مکمل کرے. اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے, اور ایک اور حدیث پاک جس میں ہمیں بہت ہی زبردست سبق سکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. یہ روایت ہے کہ نماز پڑھو نجات پاؤ گے, نماز پڑھو نجات پاؤ گے, زکوٰۃ ادا کرو فلاح پاؤ گے, روزہ رکھو صحت تندرستی پاؤ گے, روزہ رکھو صحت تندرستی پاؤ گے, سفر کرو غنی ہو جاؤ گے. اب اس میں ہمیں کثرت مال کا بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ سفر کرو, ہجرت کرو, اپنے رزق کو تلاش کرو, اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلو. اس میں ہمیں روزے کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو صحت اور تندرستی پاؤ گے. روزے کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں وہ اس کا مکمل جو ہے ہمارے اسی یوٹیوب کے پیج پہ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد اس کا ذکر موجود ہے. اگر آپ اس کو سنیں تو اس میں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ روزے میں ہمیں جو روحانی فائدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک جو ہم پہ کرم فرماتا ہے, ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, ہمیں تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے, پرہیزگاری کی طرف لے کے جاتا ہے روزہ. تو اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل بینیفٹس بتائے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہماری بہت سی ہارٹ ڈیزیزز دور ہوتی ہیں. جو آج لوگوں کو مینٹل النس ہے, جو دماغی پرابلمز ہیں, بیماریاں ہیں, جو سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, اینگر ہے, جو غصہ ہے, بے چینی ہے, جو دماغی وسوسے ہیں وہ دور ہوتے ہیں. جو ہمارے بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں وہ بہت سی دور ہوتی ہیں. جو جوان ہیں ان کی شوگر کی بیماریاں, ان کی ڈائبٹیز کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اگر وہ روزہ رکھیں. تو وہ پورا مکمل ایک پروگرام موجود ہے, آپ اس کو ضرور سنیں. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل دوبارہ سے پھر روزے کے متعلق چند مزید حدیث پاک اور قرآن کی روشنی میں ہم ڈسکشن کریں گے, اور بالخصوص سیدہ کائنات کا آپ کا ذکر کریں گے. اب چند منٹ کے لیے تمام احباب اللہ ہو کا ذکر کریں, اس کے بعد دعا ہوگی. اللہ ہو 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 اللہ جل
جو آپ سب کی نیک حاجات ہیں جو اس محفل پاک میں شامل ہوئے، تمام ایک مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. سلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی. سلام کی دعا شروع کریں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اٹھ گئی جس طرف دم دم آ گیا، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی. جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام اے ارشاد جان والیا، السلام کدی خالی نہ موڑن والیا. یا الہی صدقہ آل و صحاب رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام احباب ایک مرتبہ اول آخر درود شریف اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جو آپ کے دل میں حاجات ہیں وہ اپنے دل میں رکھیں اور میرے ساتھ مل کے دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ. تمام احباب جو دل میں حاجات ہیں میرے ساتھ مل کے کریں. کامران صاحب نے بالخصوص دعا کے لیے کہا، ان کے لیے دعا کریں. دیگر جن جن احباب نے کہا، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تیری رضا کی خاطر اے مالک جو محفل پاک کا انعقاد کیا، کلام الہی پڑھا، درود السلام پڑھا، اے مالک اس کو قبول و منظور فرما۔ ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد پاک، آپ کی ازواج مطہرات۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مانگنے والے ہیں، اے مالک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے رزق میں مال میں برکتیں عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دکھوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صبر پر جو یا اللہ امتحان میں صبر کریں، اے مالک اس پہ جو تو نے اجر کا وعدہ کیا ہے، اے مالک وہ اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ یہ صبر، یہ امتحان، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں دراصل تیری بخشش کا سبب ہے، یہ بخشش کا بہانہ ہے۔ اے مالک ہم سب کو ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر پریشانی کو یا اللہ برداشت کرنے کی صبر سے توفیق عطا فرما، اس پہ اجر عطا فرما۔ جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پوری دنیا میں کرونا وائرس کے مرض سے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ شفایابی عطا فرما، درود شریف کی رحمت سے یا اللہ شفایابی عطا فرما۔ یا اللہ دیگر جو بیمار ہے، چاہے وہ یا اللہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، چاہے وہ کسی ہارٹ ڈیزیز کے مریض ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے مالک حسنین کریمین کے وسیلے سے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہر قسم کی برائی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے یا اللہ محفوظ فرما۔ اے مالک ہر عمل اپنی رضا کی خاطر، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر رکھ۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پنجتن پاک کی غلامی نصیب فرما، ان کی غلامی کی برکت کے توفیل دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما، کامیابی اور فتح یابی عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو یکجا فرما، جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں پوری دنیا میں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب پہ کرم فرما، سب پہ فضل فرما، سب کو اتحاد نصیب فرما، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ اے مالک جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ کامران صاحب کو، دیگر جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، بنگلہ دیش سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سعودی عرب سے، دبئی سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، اے مالک جہاں جہاں سے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے عقیدت مند پیر بھائی ہمارے سلسلے کے اور دیگر مومنین مومنات اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اے مالک جتنے شہید رخصت ہوئے یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ